کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی ذوالقعدہ میں عمرہ کرے تو کیا اس پر حج لازم ہو جاتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، مشکل بڑی ہے کہ ہمارے حضرات مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنے عقل سے مسئلے بڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا کہ اس نے ذیقعد میں آ کے عمرہ کر لیا، چونکہ یہ حج کے مہینے ہیں، اشہر حج ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ۔ تو جب اس نے حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا تب علماء نے کہا بھی تم حج کرو، کیونکہ انسان پر فرض تو حج ہے، عمرہ تو فرض نہیں ہے۔ للہ علی الناس حج البیت، ہم پر حج فرض ہے، عمرہ تو اس کے تابع ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرہ تو اس کے ساتھ ہے، اصل تو حج ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بھی چونکہ تم نے پہلے حج نہیں کیا ہوا ہے اور اللہ نے تمہیں موقع دیا، ذوالقعدہ میں تم آ بھی گئے ہو، تو اب عمرہ بھی کر لیا ہے تو اب حج کرو۔ یہ جو ہمارے لوگ آ رہے ہیں مثلا عمرے کے ویزے پہ یا وزٹ ویزے پہ، ان کے لیے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کی وجہ کہ ان کو تو یہاں رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو یہ حج کیسے کریں گے؟ آئے عمرہ کیا، اپنا وقت گزارا، الحمدللہ، تشریف لے جائیں، بعد میں جب اللہ موقع دے تو پھر حج کے لیے آنے کی کوشش کریں، اور وہ بھی جب استطاعت ہو، چونکہ آج کل تو حج کے لیے بھی تقریباً 12 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ بھرنا پڑتا ہے۔ اب ہر کسی کے پاس تو ہوتا نہیں، لیکن وہ ہر کسی پر حج بھی تو فرض نہیں، حج تو اس پہ فرض ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ رحیم اللہ صاحب ہیں کراچی والے، انہوں نے دعا کے لیے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جائز تمنائیں اور دعائیں قبول فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن قوی جو ہے وہ کمزور سے بہتر ہے، تو قوی ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ کہ اللہ کے فرمان پہ چلیں، حضور پاک کی اطاعت کریں، اور جو جو اعمال سرکار دو جہان نے بتائے ہیں وہ کریں، اس سے آپ کا ایمان جو ہے بڑھے گا اور آپ قوی ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ جاتا ہے، اس کا عمرے کا ارادہ نہیں ہے، ویسے جاتا ہے دیکھنے کے لیے، اور احرام نہ باندھے، کوئی حرج نہیں، چونکہ مسجد عائشہ جو ہے یہ میقات نہیں ہے، بات کو سمجھو، ایک ہے میقات، ایک ہے ہل۔ ہل کا معنی یعنی حرم کے باہر ہے یہ جگہ، ورنہ میقات جو ہے جیسے طائف ہے وہ میقات ہے، جحفہ ہے وہ میقات ہے، ذوالحلیفہ ہے وہ میقات ہے، یلملم ہے وہ میقات ہے، یہ میقات نہیں ہے، نہ جیرانہ میقات ہے، صرف یہ حرم کے چونکہ باہر ہیں اس لیے ان سے احرام باندھ کے عمرہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن میقات نہیں ہے۔ اگر کوئی جائے اور احرام نہ باندھے اس کی مرضی ہے۔ کہتا ہے جی کہ میرا سندھ کے علاقے میں اسلحے کا کاروبار ہے، تو دفتروں میں آج کل عالم یہ ہے کہ کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اب بات سمجھیں، رشوت لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، دونوں پہ لعنت آتی ہے۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی دینے والا مجبوری سے اس کو دے رہا ہے، خوشی نہیں ہے اس کی، تو پھر لینے والے پر گناہ ہوگا، دینے والا مجبور ہوگا کہ اس کا کام ہی نہیں ہوتا۔ آج کل تو آپ کے ملک میں کوئی کام بھی نہیں ہوتا بغیر پیسے کے، یا پیسہ ہو یا بڑی تگڑی کوئی سفارش ہو، ورنہ کام نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کوشش یہ کریں کہ اپنے کاروبار کو ایسے انداز میں چلائیں کہ آپ کو رشوت نہ دینی پڑے، بچیں۔ لیکن کوئی مجبوری ہے تو پھر اس لینے والے پر گناہ ہے، آپ پر نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔ ایک بی بی ذکیہ بیگم بمبئی سے ہیں، اللہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا في كل زمان وفي كل مكان يا حنان يا منان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.